اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خالق السماوات والارض والصلاۃ والسلام علی نبی الاکرم و رسول الاعظم وسراج المنیر و بشیر و نذیر سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. الحمدللہ جعلنا متمسکین بولایت امیر المومنین و اولاد المعصومین صلی اللہ علی عالم المکین علی ابن ابی طالب و بفاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین و بالحسن ذکی عصمت المتقین وبالحسین اکرم المستشہدین وبعطرتہ المظلومین وبعلی ابن الحسین زین العابدین وبمحمد ابن علی قبلۃ الاوابین وبجعفر ابن محمد اصدق الصادقین وبموسیٰ ابن جعفر مظہر البراہین وبعلی ابن موسیٰ ناصر الدین وبمحمد ابن علی قدوۃ المہتدین وبعلی ابن محمد ازہد الزاہدین وبالحسن ابن علی وارث المستخلفین وبالحجت منتظر المہدی علی خلق اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جب اپنی رحمتوں کو نازل کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب وہ خدا کسی بھی چیز کو روک لے تو کوئی جاری نہیں کر سکتا. اس پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں وہ لمحات نصیب فرمائے کہ جس میں ہم ذکر محمد و آل محمد کر سکیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے ارشاد فرماتے ہیں، کہا کہ دنیا میں جنت کے باغوں کی سیر کیا کرو. تو کہا یا رسول خدا دنیا میں جنت کے باغ کہاں ہیں؟ تو فرمایا کہ جس محفل میں ہمارا ذکر ہوتا ہے، جس محفل میں ذکر رسول خدا ہوتا ہے، جس محفل میں ذکر علی مرتضیٰ ہوتا ہے، جس محفل میں ذکر حسین علیہ السلام ہوتا ہے، وہ گویا دنیا میں جنت کے باغ ہیں. اور یہ باغ ایسے باغ ہیں کہ جو سدا بہار ہیں، جس میں خزاں نہیں آتی، جس میں ڈر نہیں لگتا، جس میں خوف و ہراس نہیں ہوتا، اور اس کی خوشبو دائمی خوشبو رہتی ہے. مجلس کے آغاز میں سورہ عصر کی تلاوت کی. سورہ عصر قرآن پاک کا 103 سورہ نمبر ہے، مکہ میں نازل ہوئی، 3 آیات پر مشتمل، انتہائی مختصر سورہ مگر بہت مکمل اور جامع، ہماری پوری زندگی کو اپنے اندر لپیٹے ہوئے اور بہت ہی آرگنائز طریقے سے ایک زندگی گزارنے کا پروردگار عالم ایک ہمیں طریقہ بتاتا ہے. سب سے پہلے پروردگار عالم نے اس میں ایک انداز اپنایا ہے، والعصر، یعنی عصر کی قسم. عام طور پہ ہم زندگی میں جب کوئی قسم کھاتے ہیں تو اپنی بات کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو مد نظر رکھ کے کہ یہ بات بہت اہم ہے جس کے لیے میں قسم کھا رہی ہوں. تو جب پروردگار عالم کے آگے یہ بات کتنی زیادہ اہم ہوگی جس کے لیے اللہ قسم کھا رہا ہے، والعصر، زمانے کی قسم. بعض علماء نے کہا نماز عصر کی قسم، بعض نے کہا کہ وقت کے امام زمانہ کی قسم. ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہے. اللہ کا ایک حتمی فیصلہ ہے اور اس نے کہہ دیا کہ تمام انسان خسارے میں ہے، نقصان اٹھانے والے میں ہے. تو ہم پوچھیں کہ پروردگار اگر ہم نقصان والے تھے تو نے ہمیں تخلیق کیوں کیا؟ اسی کا جواب اس سے اگلی آیت میں کہا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ نہیں کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کو انجام دیا. یعنی پروردگار عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمام لوگ انسان کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں نفع اور نقصان سے سب آگاہ ہوتے ہیں.
چاہے وہ پڑھا لکھا شخص ہے یا ان پڑھ شخص ہے، اسے پتہ ہے کہ فائدہ کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے۔ تو پروردگار عالم نے بھی انسان کی اس گروہ بندی کا ایک اچھے طریقے سے بتایا کہ سب لوگ خسارے میں ہیں، مگر اس نقصان اٹھانے والوں میں وہ لوگ نقصان اٹھانے والے نہیں ہیں جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو زمانے کے ساتھ ایک کھیل رہا ہے اور زمانہ اسے مسلسل ہرا رہا ہے، مگر اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ فخر الدین رازی اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جس طرح ایک شخص ہے، اس کے پاس برف کے بہت بڑے بڑے بلاک ہیں اور وہ ہر آن ہر لمحہ وہ برف پگھل رہی ہے اور وہ اونچی اونچی آواز میں پکار کر کہہ رہا ہے کہ مجھ پر رحم کھاؤ، مجھ سے برف خرید لو اور مجھے نقصان سے بچا لو۔ یعنی برف کا وہ حصہ جو بک جاتا ہے وہ اسے فائدہ مند ہے اس کے لیے، اور جو حصہ بک نہیں رہا اور وہ آہستہ آہستہ پگھل رہا ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ بالکل یہی مثال ہماری زندگی پر آتی ہے۔ ہماری زندگی اس برف کی طرح ہے جو آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے، یعنی ہماری زندگی آہستہ آہستہ اختتام تک جا رہی ہے، اور اسی زندگی سے ہم نے فائدہ کیسے اٹھانا ہے کہ ہماری زندگی کے وہ لمحات، ہماری زندگی کے وہ اوقات، ہماری زندگی کے وہ سیکنڈز، وہ تمام وقت جس میں ہم اپنے آپ کو اس رب کائنات کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، اس رب کی خوشنودی کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں وہ ہمیں نقصان سے بچا لیتا ہے، وہ ہمیں خسارے سے نکال لیتا ہے، پھر ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوتے۔ یہاں پر یہ بات بہت خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات ہیں جس میں جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں اور پھر انسان ہے۔ اس طرح کی اور بھی مخلوقات ہیں، ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، جن ہیں، زندگی ہے، موت ہے، ہوا ہے، پانی ہے، مگر ان تمام کی زندگی انسان کے ساتھ سے مختلف ہے۔ جمادات کو دیکھیں، جب ہم پہاڑ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، جہاں سے ان کی زندگی شروع ہوتی ہے وہیں پر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہم نباتات کو دیکھتے ہیں، نباتات جو ہے وہ پروردگار عالم کا کس طرح ایک خوبصورت معجزہ نظر آتا ہے، خدا کی کیا کاریگری نظر آتی ہے کہ ایک بیج بوتے ہیں تو پروردگار عالم اس میں پھوٹنے کی صلاحیت دیتا ہے، وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر نکلتا ہے اور اس ایک بیج سے کئی کئی دانے پروردگار عالم اس میں سے اگاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم حیوانات پر آتے ہیں۔ حیوانات اپنی زندگی میں نہ ان کا ارادہ ہے، نہ اختیار ہے، نہ شعور ہے، اور اپنی زندگی انسان کی خاطر گزارتے ہیں، انسان کے کام آتے ہیں، اور جب ان کا کھانا پینا، چلنا پھرنا اور اپنی نسل بڑھانا یہ ان کی زندگی کی اولین ترجیحات ہیں، اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم انسان پر آتے ہیں، انسان ان تمام چیزوں کا مجموعہ نظر آتا ہے۔ یہی انسان جب اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو پھر اس کا شمار انسانوں میں نہیں بلکہ وہ کمال پر پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر وہ انسان اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہ کرے، اب یہ انسان سب ایک جیسے ہیں، سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، گھروں میں بھی رہنا ہے، اپنی حفاظت بھی کرنی ہے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو اپنی صلاحیتوں کو پہچانتے ہیں، جو اپنی کوالٹیز کو پہچانتے ہیں، جو اپنے آپ کو پہچانتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کیوں بھیجا ہے، اللہ نے مجھے کیا مقصد حیات دے کر بھیجا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں تو پھر ان کی صلاحیتیں بروئے کار آ جاتی ہیں۔ جیسے امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور اس خط میں لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور فرمایا کہ تقوی تمہارے لیے بہترین ہے، کیونکہ تقوی ایک خدائی ڈھال ہے جو تمہاری جانوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، تمہارے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، تمہاری صلاحیتوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہماری جان ضائع نہ ہو،
اللہ چاہتا ہے ہمارا مال ضائع نہ ہو، اللہ چاہتا ہے ہماری صلاحیتیں ضائع نہ ہوں، اور اس کے لیے کیا ہے کہ ہم وہ کام کریں کہ جس سے پروردگار عالم جو خالق بھی ہے، جو رازق بھی ہے، جو مالک بھی ہے، جو ہماری زندگی کے ہر عمل کا خریدار ہے، اور کتنا عمل، کوئی یہ بہت بڑا عمل نہیں کہ ایک پوری نماز، ایک روزہ، ایک حج، نہیں، وہ اللہ جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا خدا ہے، وہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کیے ہوئے عمل کا خریدار ہے۔ اور اس کے لیے کیا ہے کہ جب انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، وہ اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے، خدا کی نگاہ میں ہوتا ہے۔ جب وہ اچھا عمل کرتا ہے تو خدا اسے خرید لیتا ہے، خدا اسے خرید لیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی انسان کی ایک بہت بڑا کمال نظر آتا ہے۔ اور پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی عبادتوں میں خوبصورت عبادت کیا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے نا، وہ جانتا ہے کہ انسان کن چیزوں سے نفرت کرتا ہے، کن چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ تو جس طرح جمادات کو ہم دیکھتے ہیں کہ جمادات کیا جانے نباتات کیا ہے، نباتات کیا جانے حیوانات کیا ہے، حیوانات کیا جانے انسان کیا ہے، انسان کیا جانے انسان کامل کیا ہے، انسان کامل کیا جانے انبیاء کیا ہیں، اور انبیاء کیا جانے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے۔ اور یہی رسول جب ارشاد فرمائے کہ ذکر علی عبادتہ، کہ علی کا ذکر عبادت ہے، تو پھر ہماری عبادتیں، ہمارا عمل اور بھی زیادہ آسان اور سہل ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے، سچ یہ ہے دین و دنیا کا سلطان علی ہے، پھر حشر کا اور قبر کا سامان علی ہے، ایمان کے متوالیو ایمان کی کہہ دوں، ایمان کی قسم میرا تو ایمان علی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تو بطور انسان ہونے کے ناطے انسان اگر چاہے کہ وہ خسارے سے بچ جائے، وہ نقصان سے بچ جائے، تو اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں میں پہلی صلاحیت جو ہے وہ محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا، اس کے انبیاء علیہ السلام سے محبت کرنا۔ ہم جو یہ درود پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے۔ ہم جو نبی پاک پر صلوات بھیجتے ہیں یہ ایک محبت کا اظہار ہے، اور پھر یہی وہ محبت ہے کہ جو آگے بڑھتی ہے۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا اسلام کیا ہے، آپ نے فرمایا محبت ہے، دین محبت کا نام ہے۔ جتنا اس میں مٹھاس ہے، کیونکہ محبت اپنے اندر ایک شرینی رکھتی ہے، محبت اپنے اندر ایک وسعت رکھتی ہے، محبت اپنے اندر ایک عزت اور احترام رکھتی ہے۔ جتنا ہم ایک دوسرے کو عزت اور احترام دیں گے، جتنی کسی کی تعظیم کریں گے، اتنا ہی یہ مٹھاس بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنا انسان کا طور طریقے، اس کا اخلاق، اس کا سوء ظن، اس کا تمام کی تمام جو صلاحیتیں ہیں وہ میٹھی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور یہاں پر اسی بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ پروردگار عالم چاہتا ہے، کیونکہ وہ پروردگار، اس کی تمام خصوصیات جو ہیں، وہ اگر رحمان ہے تو اس کی رحمانیت ہے، اگر وہ غفور ہے تو اس کا غفور ہونا اس کی مٹھاس ہے، اگر وہ کریم ہے تو وہ اس کا کرم اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس کا کرم جب نازل ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہودی ہے، اس کا کرم سب پر ایک جیسا پڑتا ہے، چاہے ہم اسے سورج کی روشنی کی کرنوں کی صورت میں دیکھیں، چاہے بارش کے قطروں کی صورت میں دیکھیں، چاہے زمین میں دی ہوئی نعمتوں کے استعمال میں دیکھیں، یہ سب ایک جیسے ہیں۔ اور جب ان ہستیوں سے ہم محبت کریں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ محبتیں ہمیں کمال کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ جیسے جناب مقداد کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، امام نے ان کو اپنے پاس رکھا اور انہیں کچھ ہنر مندی کے طور طریقے سکھائے اور کہا کہ میں تمہیں سونا بنانے کا بھی طریقہ سکھاؤں گا۔ کچھ عرصے کے بعد جناب مقداد وہاں سے رخصت ہونے لگے تو مولا کائنات نے پوچھا، اے مقداد، ابھی ہم سونا بنانے کا ہم نے وہ نسخہ نہیں کیا اور ہم نے اس کو پریکٹس نہیں کی کہ ہم سونا کیسے بنتا ہے، کون سے اجزاء کو اکٹھا کریں تو سونا بنتا ہے۔
تو جناب مقداد نے بہت خوبصورت بات کی، کہا کہ مولا مجھے اب سونا بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں خود سونا بن گیا ہوں۔ یعنی جب امام کے ساتھ انہوں نے صحبت اختیار کی، امام کے ساتھ رہے، امام کی روش کو دیکھا، امام کے اعمال کو دیکھا، ان کی روزمرہ زندگی کے امور کو دیکھا، تو وہ خود اتنے پالش ہو گئے، وہ خود اتنے کمال تک پہنچ گئے کہ اب انہیں سونے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو بس سورہ عصر ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ دنیا کی اچھائیاں جو ہیں، جس کو ہم قرآن کی ایک خوبصورت دعا میں بھی پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یعنی ہمیں دنیا کی بھی نیکیاں ہیں اور ہمیں آخرت کی بھی نیکیاں عطا فرما۔ تو اس نیکی کی پہلی بنیاد جو ہے وہ محبت ہے، وہ احترام ہے، وہ عقیدت ہے، اور یہی محبت، یہی عقیدت جو ہے وہ ایک انسان کو اتنا معتبر کر دیتی ہے کہ پھر وہ اپنے عقل کو استعمال کرتا ہے، اپنے شعور کو استعمال کرتا ہے، اپنے حواس کو استعمال کرتا ہے، اور پھر جو انسان اپنے عقل اور شعور کو استعمال کرتا ہے پھر اس کا مرتبہ انسان سے نہیں بلکہ اس کا مرتبہ اشرف المخلوقات سے ہوتا ہوا ملائکہ سے بھی افضل ہو جاتا ہے، کیونکہ ملائکہ کے اندر عقل نہیں ہے اور انسان کے اندر عقل بھی ہے، انسان کے اندر شہوت بھی ہے، انسان کے اندر محبت بھی ہے، انسان کے اندر غصہ بھی ہے۔ ان تمام خصوصیات کو بالائے طاق ان تمام خصوصیات کو ایک طرف کر کے جب وہ عقل کے پیمانے پر اپنی ذات کو لے کر چلتا ہے تو پھر اس کا شمار انسانوں سے بڑھ جاتا ہے۔ سورہ عصر ہمیں خسارے سے نکالنا چاہتی ہے، سورہ عصر ہمیں منافع کی طرف لے کر جانا چاہتی ہے، اپنی زندگی سے نفرتوں کو ہٹا کر اپنی زندگی میں محبت کے پھولوں کو اگائیں تاکہ ہمارے اندر خوشبو پیدا ہو سکے، جو ہماری آنکھوں سے ظاہر ہو، جو ہمارے لبوں سے ظاہر ہو، جو ہمارے اخلاق سے ظاہر ہو، وہی لوگ پھر خسارے سے باہر نکل آتے ہیں۔ اور اس کا ہم خوبصورت عملی نمونہ روز عاشور دیکھتے ہیں کہ روز عاشور جب کسی شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے گر رہے تھے تو گھوڑا کچھ کہہ رہا تھا، تو امام نے فرمایا کہ ہاں گھوڑا یہ کہہ رہا تھا، وائے ہو اے اشقیا، تم نے فرزند رسول کو شہید کر دیا، وائے ہو اے اشقیا، تم نے حسین جیسے امام کو شہید کر دیا۔ اور پھر امام سے کہتے ہیں کہ اے مولا تھوڑی سی ہمت پیدا کریں، میری پشت پر سوار ہو جائیں تاکہ میں آپ کو ایسی جگہ لے جاؤں جہاں کوئی تیر نہ آئے، جہاں کوئی تلوار نہ آئے۔ عزادارو امام نے کہا کہ ذوالجناح تو خیمے میں جا کر بیویوں کو بتا دے کہ تیرا جو سوار تھا وہ زین سے زمین پر آ گیا ہے۔ بس عزادارو جیسے ہی ذوالجناح خیموں کے باہر آیا اور اس نے ہنہنا کر آواز لگائی تو سب بیویاں باہر تشریف لائیں۔ ایک 4 سالہ بچی باہر آ کر کہتی ہے، اے گھوڑے، اے ذوالجناح، جب میرے بابا خیمے سے گئے تھے وہ بہت پیاسے تھے، مجھے اتنا بتا دے کسی نے میرے پیاسے بابا کو پانی بھی پلایا یا وہ پیاسے ہی شہید ہو گئے؟ لیکن اے ذوالجناح تیری لٹکی ہوئی زین کو دیکھ کر میں سمجھ گئی میرے بابا خود نہیں اترے بلکہ انہیں گرایا گیا ہے۔ تیری کٹی ہوئی لگاموں کو دیکھ کر مجھے لگا ہے کہ میرے بابا کو بہت قریب سے تیر لگے ہیں، تیرے جسم پر لگے ہوئے تیروں سے اندازہ ہوتا ہے میرا بابا کتنا شدید زخمی ہوگا۔ بس عزادارو روایتیں کہتی ہیں کہ جب امام محمد باقر علیہ السلام اس دنیا سے جانے لگے تو کہتی ہے، جعفر بیٹا اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، اپنے ہاتھوں سے مجھے کفن پہنانا، اپنے ہاتھوں سے مجھے قبر میں لٹانا اور دیکھنا اور اپنے ہاتھوں سے میری قبر بنانا۔ لیکن ایک وصیت ایسی وصیت تھی جو امام حسین نے اپنے بیٹے سجاد سے کی، اے سجاد بیٹا جب مدینہ جانا تو جا کر میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرنا، اور جب بھی کوئی غربت میں آئے، کوئی پریشانی میں آئے تو اس کو کہنا کہ تمہارا امام کربلا میں
3 دن کا بھوکا پیاسا علی اصغر کو گود میں لے کر اشکیاء سے پانی مانگ رہا تھا، مگر کسی نے پانی نہیں دیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔